سلام یا حسین، سلام یا حسین، نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آل رسول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا آل رسول کے سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرۂ آب کے اتنے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آل نبی
ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام نکہت آسماں گلزار ابھی ہم لوگوں کے لیے پڑھ رہی تھیں۔ 7 محرم الحرام کا یہ دن ہے، اور آج کے دن کے مناسبت سے جو ہم خصوصی نشریات آپ کہہ سکیں یا 7 محرم الحرام کے حوالے سے جو خصوصی گفتگو کریں گے وہ ہم کریں گے جناب علی اصغر علیہ السلام، جناب علی اکبر علیہ السلام اور جناب حر علیہ السلام کی شہادتوں کے حوالے سے۔ میں یہ کہوں گی ہمارے بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جن کو اصلاح کی بڑی شدید ضرورت ہے، جو شاید ان عظیم قربانیوں کی عظیم مقصد کو سمجھنے سے اس طرح سے قاصر ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ میں یا ہمارے ساتھ موجود جو اسلامک اسکالر ہیں وہ آپ کی مدد کر سکیں، آپ کی اصلاح کر سکیں اور ان عظیم قربانیوں کی عظیم مقصد کو آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ اس عظیم قربانی پر بات کرنے کے لیے، اس عظیم دن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلامک اسکالرز موجود ہیں، ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ موجود ہیں، بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ آپ کا۔ عین الحق بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا بھی بغدادی صاحب۔ جبکہ کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود ہوں گی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے بھی قیمتی وقت کا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہی سے آغاز کروں گی 7 محرم الحرام کے حوالے سے۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کی اگر میں بات کرتی ہوں، عمر تو صرف 6 مہینے ہے، 6 ماہ کے شیر خوار ہیں، مگر قربانی اس قدر عظیم ہے کہ جتنے بھی شیر خوار ہیں ان سب کی عظمت کو بلند کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 7 محرم ہے اور ابھی چند دنوں پہلے کراچی میں اور پورے ملک میں بارشوں کا سلسلہ بہت زیادہ تھا، تو جب وہ میں برستی ہوئی بارش دیکھا کرتی تھی تو میرے دل میں بے اختیار یہ خیال آیا کرتا تھا کہ کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے اور قافلہ پیاسوں کا قطرے کو ترس جاتا ہے۔ یعنی 7ویں محرم اور امام علی مقام کے خیموں سے صدائے العطش بلند ہو رہی ہے، اور میں تمام پیاسوں کی بات کرتی ہوں۔ سید الشہداء بھی پیاسے ہیں، حضرت عباس بھی پیاسے ہیں، حضرت علی اکبر بھی پیاسے ہیں، کربلا میں سب پیاسے ہیں امام علی مقام کے ساتھیوں میں، لیکن وہ 6 مہینے کا بچہ جو کہ پیاس کی شدت سے جاں بلب ہونے والا ہے۔ میں حضرت علی اصغر کے ذکر سے پہلے ایک اور ذکر کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے شب عاشور، کہ جب امام علی مقام نے خیموں کا جائزہ لیا اور ہر خیمے میں ہر ماں اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو کل قربانی آل محمد کا دن ہے اور کل اپنی جان کو قربان کر دینا۔ تو ان تمام ماؤں میں ایک ماں ایسی تھی کہ جو ایک ننھے سے بچے کا گہوارہ ہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ علی اکبر کل قربانی آل محمد کے دن ہے، ہر ماں اپنے بچے کو قربان کرے گی، لیکن میرا تو کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، تم تو جھولے کے اندر ہو، میں کس کو قربان کروں گی؟ میں کہوں کہ بی بی ام رباب، آپ کو اللہ نے 2 بچے عطا کیے اور ان 2 بچوں کے ذکر کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی۔ اگر علی اصغر نہ ہوتا تو کربلا کی تاریخ کیا ہوتی، اور اگر سکینہ زندان شام میں اس کی ننھی سی لہد نہ بنتی تو آج کربلا کی تاریخ ہم تک کیسے پہنچتی؟ تو یہ وہ 2 بچے بی بی ام رباب کے، جس میں سے ایک حضرت علی اصغر ہیں کربلا میں، جو کہ 3 دن سے زیادہ کی مدت گزر چکی ہے اور
پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے خیام حلق سے حسینی میں. اترا. اور امام علی مقام نے جس وقت حضرت علی اصغر کو فوج اشقیاء کے سامنے لے کر گئے تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ شاید دیکھو حسین صلح کے واسطے قرآن لے کر آ رہے ہیں. لیکن جب امام نے ابا کی دامن کو پلٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور وہ چھوٹا سا بچہ جو کہ پیاس کی شدت سے اپنی زبان کو اپنے نازک لبوں پر پھرا رہا ہے. یقیناً لشکر یزید میں صاحبان اولاد بھی موجود تھے، صاحبان دل بھی موجود تھے، اور وہ لوگ منہ کو پھیر پھیر کر رونے لگے. اور اس وقت عمر ابن سعد نے کہا کہ قطع بر کلام حسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو. اور ہرملہ نے تیر سے شعبہ نکالا کہ جس سے عرب کی سرزمین پر جانوروں کو نہر کیا جاتا تھا، اونٹ کو نہر کیا جاتا تھا، اس تیر سے شعبہ کو چلایا. علی اصغر کا گلا چھٹ گیا، حسین کا بازو ٹوٹا اور وہ تیر زمین میں پیوست ہو گیا. آج صدیاں گزرنے کے بعد جب ہم حضرت علی اصغر کا ذکر کرتے ہیں تو میرے ذہن میں 4 مصرے آ رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اسے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں، حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. اور تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت، یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جناب علی اصغر کی عظیم قربانی پر بات کر رہے ہیں بغدادی صاحب. 6 مہینے کے جب چھوٹے سے شیخ اور ننھے معصوم کی قربانی کی بات کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے وہ جذبہ کس قدر حسین تھا، وہ جذبہ کس قدر بلند تھا. جناب علی اصغر علیہ السلام کو باب الحوائج کا لقب بھی دیا گیا. ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے کہ اس لقب کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. تذکرہ ہے اصحاب کا اور آل کا. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم تقریباً 14 صدیاں اس پہ کم و بیش بیت چکی ہیں اور یہ تذکرہ اللہ رب العزت نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. بے شک بے شک. اور آج ہر کوئی بیٹھ کر اس تذکرے کو کرتا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو سب سے بڑی لاجک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو حق پر تھے اور تعداد میں بہت کم تھے، اور اس لشکر کے مقابلے میں بھی، اور اوورآل جو اس وقت سچویشن چل رہی تھی اس کے مقابلے میں بہت کم تھے. تو وہ درس بنیادی طور پر یہ ہے کہ آج بھی یزیدیت اپنے اسی عروج کے ساتھ موجود ہے. اس کی شکل بدل گئی، شکلیں بدل رہی ہیں، اسی کثرت کے ساتھ موجود ہے. آج بھی حسینیت اسی حق کے ساتھ موجود ہے اور اسی کم تعداد کے اندر موجود ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ اس حق بات کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے سامنے دین اسلام کی اقدار پامال ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ علی اصغر کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آپ خدا را اس واقعے کو یاد کر کے اس دین کے اوپر چلیں. اس دین کی اقدار کو جو پامال ہو رہی ہیں ان کو بچانے کی کوشش کریں. آپ اگر بچوں کی اس طرح سے قربانی نہیں دے سکتے تو اپنے ان ننھے معصوم بچوں کو کم از کم دین کے راستے پہ تو چلائیں. وہ دین جس دین کے لیے خانوادہ رسول اجڑ گیا اور جن کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جس کو تاریخ یاد رکھتی ہے، جنہوں نے سب قربانیاں دے دی، وہ اس لیے دیں. وہ ان کو کوئی نہ حکمرانی سے غرض تھی، وہ خانوادہ حکمرانوں کا تھا، وہ تو بچہ نور کا تھا، ان کا تو ہر کوئی ان کی عزت کرنے والا تھا. لیکن ظاہری سیاست نے اور ظاہری حکمرانی کے اس جذبے نے ان لوگوں کو اس نوبت تک پہنچا دیا. جو یزیدیت تھی، جو ظلم تھا، جو فسق تھا، اس نے اس خانوادہ کو اس جگہ تک پہنچایا. مقصد ایک تھا کہ وہ دین کی اقدار کو بچا رہے تھے. ہم آج اس دین کی اقدار کو پامال کر رہے ہیں. پروفیسر صاحبہ، جس طرح سے بغدادی صاحب نے گفتگو کی، یقیناً صرف بات کر سکتے ہیں. ہم شاید اس وقت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. امام عالی مقام کے مضبوط ہاتھ اٹھتے ہیں اور ان مضبوط ہاتھوں پہ صرف 6 مہینے کا بچہ ہے جس کو اٹھایا جاتا ہے، جس کو پانی کی ایک بوند نہیں ملتی، صرف اس کے لیے پانی کا کہا جاتا ہے. یزیدیوں کو کیا کہتے ہیں امام عالی مقام جب حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں بلند کرتا ہے؟ بہت شکریہ سروت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و اصحابکہ وبارک وسلم.
قبل اس کے کہ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں، آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات کی ہے، میں چاہوں گی کہ میں اس کے حوالے سے ایک بات کر کے تو پھر حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے جو فوج اشقیاء کو سیدنا علی اصغر علیہ السلام کو ہاتھوں پہ لے کر مخاطب کر کے جو کچھ کہا اس پہ بات کروں۔ آپ نے کہا کہ ہم اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، اور میری انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی ایک دن کی محبت 1 سال کی مقبول عبادت سے بہتر ہے۔ آج 7 محرم الحرام ہے، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا جو ذخیرہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، آج بندش آب کو بھی کئی روز گزر چکے ہیں، اور سیدنا علی اصغر وہ تو صرف ماں کے دودھ پر تھے، اور جو دودھ پلانے والی ماں تھی اس کا بھی دودھ خشک ہو چکا تھا، تو ان کی پیاس کو آج اگر ہم یاد کریں تو میں کہوں گی کہ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، اور جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا۔ سلام ہے ان کی پیاس کو، اور چند اشعار سلام کے پیش کروں گی کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اور امت کے واسطے جو اٹھائے ہنسی خوشی اس لذت جفا کو ہمارا سلام ہو، اور اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اور اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہوں، معصوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، اور نبیوں میں آپ آخری اور آخری رسول محبوب کبریا کو ہمارا سلام ہو۔ ہم تو یہ سلام، یہ محبت اور یہ چند نیاز کے آنسو پیش کرنے بیٹھے ہیں کہ شاید اس بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور شاید ہماری نسلیں سنور جائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہادت کی آرزو کی وہ شہادت جہری، شہادت امام علی مقام علیہ السلام کی شکل میں یوم عاشور رونما ہونے والی ہے، مگر یہ وہ گھڑی ہے جس کو آج ہم ابھی یاد کر رہے ہیں کہ امام علی مقام علیہ السلام اپنے مضبوط کاندھوں کے ساتھ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکن سے چور ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنے جوان کڑیل جوان علی اکبر کا بھی لاشا اٹھایا ہے، جو اٹھانے کے لیے جب آپ گئے تو آپ کی عمر انور 56 سال 5 ماہ اور 5 دن روایات کے اندر آتی ہے۔ آپ کے سارے بال سیاہ تھے، داڑھی اور سر مبارک کے، لیکن جب آپ وہ لاشا اٹھا کر لاتے ہیں تو آپ کے تمام بال سفید ہو چکے ہیں۔ آپ نے اون محمد کے لاشے بھی اٹھائے، آپ نے قاسم علیہ السلام کا لاشا بھی اٹھایا۔ اب آخری جو 6 ماہ کا علی اصغر، اور جس کے بارے میں آپ نے بھی کہا اور مورخین نے بھی لکھا کہ سن کم تھا، کم سن تھے، سب سے کم عمر تھے، مگر قربانی سب سے بڑی ہے، سب سے عظیم قربانی۔ اور جیسے بغدادی صاحب بات کر رہے تھے کہ ظلم بھی اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے، ادھر صبر بھی اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام جو قاسم جنت ہیں، جو مالک جنت ہیں، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، چاہتے کیا ہیں کہ فوج اشقیاء کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اتمام حجت کی خاطر، اور یہاں سروت میں ایک چیز کلیئر کر دوں، بہت سے کم فہم کج فہم لوگ یہاں یہ بات مینشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ثابت کرنے پر تلے ہیں کہ نعوذ باللہ امام علی مقام علیہ السلام پانی کی طلب کے لیے آپ حضرت علی اصغر کو لے کر گئے تھے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ وہ جو ادیب رائے پوری صاحب کا کلام ابھی ہماری بہن پڑھ رہی تھی کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ آپ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ یہ جو فوج اشقیاء ہے اس کو دوزخ سے بچا لے۔ 6 ماہ کے لیے اصغر آپ کے ہاتھوں پر ہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، تم میرے خون کے پیاسے ہو، اس معصوم نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس کو چند قطرے پانی کے دے دو۔ اور پھر جب حرملہ نے تیر مارا اور ایک کان سے دوسرے کان تک حضرت علی اصغر کی گردن چر گئی، اس لمحے امام علی مقام علیہ السلام کے مضبوط ہاتھ کتنے کانپے ہوں گے جب حضرت علی اصغر کو آخری جھرجھری آئی۔ مگر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، لبیک یا حسین لبیک، ان کا کیا رد عمل تھا جب جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی؟ کیا کہا انہوں نے؟ کیا وہ عظیم الفاظ تھے؟ اس سے متعلق بات کریں گے، مگر ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ بریک سے واپس آ کر جناب علی اصغر علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بھی خاص طور پر بات کریں گے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ جناب علی اصغر علیہ السلام سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ جب امام علی مقام ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، پانی کی چند بوندوں کا کہا جاتا ہے،
مگر شہید کر دیے جاتے ہیں جناب علی اصغر علیہ السلام، اس پر میرے امام لڑکھڑا گئے اس شہادت پر؟ کیا رد عمل تھا؟ بالکل بھی نہیں، اور اس آخری قربانی کے بعد بھی امام علی مقام علیہ السلام نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا اور سوئے مدینہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے آپ نے اس خون علی اصغر علیہ السلام کو اگر آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آسمان نے کہا کہ اے امام پاک، اگر آپ نے اس خون کو مجھ پر ڈال دیا تو قیامت تک میں بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا سکوں گا۔ پھر زمین پر گرانا چاہا تو زمین نے کہا کہ اے امام علی مقام علیہ السلام، اگر آپ نے اس خون کو زمین پر ڈال دیا تو میں قیامت تک ایک دانہ نہیں اگا سکوں گی۔ آپ نے اس خون کو اپنی داڑھی اور چہرے پر خضاب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا کہ نانا جان گواہ رہیے گا، میں نے اپنی آخری قربانی بھی اللہ کی رضا کی خاطر پیش کر دی۔ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ دانہ دانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اور ہم تو جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں، سیدہ رباب کا حوصلہ دیکھیے کہ 6 ماہ کے بچے کو تیار کر کے جب بھیج رہی ہیں تو امام علی مقام علیہ السلام سے ہاتھوں پر لیا، خیمے میں گئیں، ان کو نیا کرتا پہنایا، تیار کیا اور وصیت کی کہ دیکھنا بیٹا ثابت قدم رہنا۔ یہ تو وہ ماں ہے جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی ثابت قدمی کا جو ہے وہ درس دے رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے سیدہ رباب کی تکلیف کہ آپ بادس کربلا کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، کبھی آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، جتنا عرصہ حیات رہی اسی غم میں رہی، اور اشعار کے اندر بار بار یہ بات ارشاد فرماتی تھی کہ اے شکیو، اے ظالمو، تم نے میرا سہاگ تو اجاڑا مگر اے سرزمین کربلا تجھے میرے 6 ماہ کے علی اصغر پر بھی ترس نہ آیا، تو نے میری گود اجاڑ دی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ امام علی مقام علیہ السلام کی تمام قربانیاں، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام قربانیاں سر آنکھوں پر، لیکن حضرت علی اصغر کی قربانی وہ قربانی ہے کہ پوری امت مل کر بھی اگر چاہے تو اس ایک قربانی کے خون کے ایک قطرے کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر صاحبہ، جناب علی اکبر کی میں اگر بات نہ کروں تو میرا ایمان کا تقاضا ہے کہ شاید میرا ایمان ہی مکمل نہ ہو سکے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کی بات کروں گی، وہ تو رسول خدا کے شبیہ تھے۔ کہا جاتا تھا جب رسول خدا کی زیارت نہیں ہوتی تھی تو جناب علی اکبر علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھ لیا جاتا تھا۔ میدان کربلا میں جناب علی اکبر جس بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑے، اس سے متعلق ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی اس سے پہلے آپ بات کر رہی تھی کہ شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہیں، تو میں باب الحوائج کے حوالے سے اپنے ہی 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ اصغر سا کہیں باب حوائج نہیں دیکھا، اصغر سا کہیں باب حوائج نہیں دیکھا، اور ایسا کہیں معیار سخاوت نہیں دیکھا، اور مانگا جو سکینہ کے وسیلے سے کسی نے لوٹایا ہو خالی یہ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو ہزاروں درود اور ہزاروں سلام ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے پر۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو کیونکہ اپنے چھوٹے نواسے امام حسین علیہ السلام سے آپ کی محبت ہی الگ تھی، اور آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین و منی وانا من الحسین، تو چھوٹے نواسے یعنی امام حسین علیہ السلام گریہ کیا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ہم شکل پیمبر یعنی حضرت علی اکبر علیہ السلام کو خانوادہ رسالت میں بھیجا، اور پورے مدینے میں دھوم مچ گئی کہ امام علی مقام کو اللہ نے ایک ایسا بیٹا فرزند عطا فرمایا ہے جو کہ بالکل شکل و شمائل میں، جمال و جلال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہے۔ سوچئے تو صحیح، بیٹا تو ویسے بھی سب کو بڑا پیارا ہوا کرتا ہے، اور اگر بیٹا بھی وہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشابہ ہو تو کیا امام علی مقام کو اپنے اس بیٹے سے پیار رہا ہوگا، کیا ام لیلہ کو اپنے اس بیٹے سے پیار رہا ہوگا، خود پالنے والی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو علی اکبر سے پیار رہا ہوگا۔ لیکن جب کربلا میں وقت امتحان آ گیا تو ان تمام کے تمام نے اللہ کی رضا کی خاطر اور مذہب اسلام کی بقا کی خاطر حضرت علی اکبر کو راہ خدا میں قربان کیا۔ میں ایک جملہ حضرت علی اکبر کا، کیونکہ جوانوں کی لحاظ سے بھی بات ہو رہی ہے، تو حضرت علی اکبر ایک رول ماڈل ہے، مشعل ہدایت ہے۔ کل 18 برس کی عمر ہے، 18 برس کی عمر میں بڑی جینے کی آس ہوا کرتی ہے، جینے کی چاہ ہوا کرتی ہے، اور حضرت علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا جان فرق کیا پڑتا ہے، اگر ہم حق پر ہیں تو چاہے ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہ بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اس عظیم فرزند کو امام علی مقام نے
مقتل کربلا میں جب مقتل کی جانب بھیجا اور امام علی مقام نے حجت کو تمام کیا، آسمان کی جانب رخ کیا اور پکار کر کہا کہ پروردگار عالم تو گواہ رہنا، میں اپنے اس فرزند کو بھیج رہا ہوں جو کہ شکل و صورت میں، جمال و جلال میں تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشابہ ہے۔ اور حضرت علی اکبر جب مقتل میں آئے، ہاشمی خون ہے، ہاشمی جوان ہے، حیدر کرار کا پوتا ہے، کیسے کوئی اس کے مقابل آ کر ٹھہر سکتا ہے؟ لیکن لشکر اشقیہ نے، فوج دغاباز نے وہی کیا جو اس سے پہلے بار بار کر چکے تھے، یعنی ایک گھیرا بنایا اور حضرت علی اکبر کو اس گھیرے کے اندر لیتے گئے اور حملے کرتے گئے اور تیر و تلوار اور نیزوں کی بوچھار ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایک سنا ایسی لگی کہ جو برچھی کا پھل حضرت علی اکبر کے کلیجے میں اتر گیا اور حضرت علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور انہوں نے وہاں سے آواز دی کہ مولا آخری سلام، بابا اب علی اکبر کا یہ آخری رخصت ہے۔ اور اب جو امام علی مقام مقتل کربلا میں چلے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ صبح سے ایک ایک کا لاشا مقتل سے لائے ہیں، خیمے میں رکھا ہے اور خیمے سے لے جا کر گنج شہیدہ میں رکھا ہے، لیکن اب جو مقتل کربلا میں چلے تو کہتے ہوئے چلے کہ اے ارض کربلا علی اکبر کدھر گیا، اے دشت نینوا مہ انور کدھر گیا، اور یہاں تک کہ علی اکبر کے سرہانے پہنچے اور ایک مرتبہ بیٹھ گئے اور کہا کہ علی اکبر، دنیا کا دستور یہی ہے کہ جوان اولاد مرتے ہوئے بوڑھے ماں باپ سے وصیتوں کو پوچھا کرتی ہے، آج دستور دنیا بدل گیا کہ جوان بیٹا دم توڑ رہا ہے اور حسین بیٹھے پوچھ رہے ہیں کہ علی اکبر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو، مگر ہماری غربت اور بے کسی دیکھ کر یہ وصیت بیان کرنا۔ اور علی اکبر نے وصیت کیا کی کہ بابا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا کیونکہ میری ماں غریب الوطن ہے، میری ماں پردیسی ہے، عالم غربت میں جوان کی میت دیکھ نہ سکے گی۔ اور دوسری وہ وصیت کہ جو ہر بہن اور ہر بھائی کے رشتے کا تقاضا ہے کہ کہتے ہیں کہ اے بابا بس ایک مرتبہ فاطمہ صغرا کا دیدار کرا دیجئے۔ بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ جب شادی کا جوڑا پہنوں گا، جب سر پہ صحرا سجاؤں گا تو لینے کو آؤں گا، مگر میں وعدہ وفائی نہ کر سکا۔ بس علی اکبر کے کلیجے سے امام نے سنا نکالی، اور میں یہاں پر اور کیا کہوں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے، لیکن امام علی مقام نے کہا کہ علی اکبر، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ اے علی اکبر بس اب ہم تمہارے کلیجے سے یہ برچھی کا پھل نکال رہے ہیں۔ اور کلیجے سے برچھی کا پھل کیا نکلا کہ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا، اور بس یہ وہی مقام تھا کہ جب امام علی مقام نے شکر کا سجدہ ادا کیا کہ پروردگار عالم تو نے میری قربانی کو قبول فرما لیا۔ علی اکبر کی قربانی وہ عظیم قربانی تھی کہ جس کے بعد امام علی مقام نے راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کیا۔ ظاہر جو بیٹا ہم شکل پیمبر تھا اس علی اکبر کے بعد جینے پر خاک تھی۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ بغدادی صاحب، ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی، ویسے تو سبھی خوبصورت الفاظ انہوں نے ادا کیے۔ انہوں نے کہا جناب علی اکبر عمر کے جس حصے میں تھے وہاں پہ ہر نوجوان کی جینے کی چاہ ہوتی ہے، مگر وہ اجازت لینے جاتے ہیں جناب ام لیلہ سے کہ مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی جائے، تو کہا جاتا ہے کہ اپنی پھپھو بی بی زینب سے جا کے پوچھو، انہی کے لاڈلے ہو، ان سے اجازت مانگو۔ شہید ہو گئے جناب علی اکبر۔ ان کی شہادت پر حضرت بی بی زینب کا کیا ان کی کیفیت تھی؟ جو ایک ماں کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت تھی ان کی۔ دیکھیں کربلا میں یہ جو تاریخ علی اکبر نے رقم کی، اور یہ کوئی ایک دن، کوئی ایک مہینہ یا کوئی ایک سال اس تاریخ کے پیچھے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس خانوادہ رسول کی وہ روحانی اور دینی تربیت تھی جس کا تقاضا تھا کہ وہ اس واقعے کو، یعنی قربانی کو اپنے عروج تک اور تکمیل تک لے گئے۔ وہ مائیں کہ جن کی تربیت اس بنیاد پر ہو چکی ہوتی ہے
کہ وہ پھر اپنی جوان اولادوں کو اس دنیا کے لیے نہیں رکھتی ہیں، بلکہ ان کو یہ باور کروا چکے ہوتے ہیں کہ بیٹا جو اصل زندگی ہماری ہے وہ اخروی زندگی ہے، اور اصل موت وہ ہے جو دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر کے دی جائے۔ امام علی اکبر بھی وہی شخصیت تھے کہ جو اس جوانی کی جو عروج پر جو اپنی زندگی کی بہاریں آپ دیکھنی ہیں، وہاں پر ان کی ماں اور ان کی پھپھو کہ جنہوں نے ان کی تربیت کی، جنہوں نے ان کو پالا، جنہوں نے ان کو بڑا کیا، اور آج جب ان کی زندگی کی شروعات ہونے والی تھیں آپ اس کو میدان کارساز میں بھیجتی ہیں، تو مقصد یہ تھا کہ نانا کے دین کے اوپر حرف نہ آئے، بے شک سارا خانوادہ قربان ہو جائے۔ اب علی اکبر کی یہ بہادری اور جرت دیکھیں کہ جب آپ میدان اس میں جنگ میں نکلتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کے مقابلے کے لیے ایک بھی شخص نہیں نکلتا۔ یہ آپ کی جرت تھی، یہ آپ کی ہمت تھی، یہ وجاہت، اور یہ آپ کی وجاہت تھی، جلالت تھی کہ کفار کا وہ لشکر آپ سے ایسے ڈرتا تھا، جو نام کے مسلمان تھے لیکن جن کے کرتوت کو کافروں والے تھے، وہ اس طرح سے ڈرتے تھے کہ جب آپ نے ان پہ حملہ کیا تو ہر ایک کے منہ سے جو الفاظ نکلتے تھے وہ یہی تھے کہ بچو بچو، کہ وہ شیر خدا نکلا ہے کہ اب جب یہ میدان میں آگے ہیں تو ان کی تلوار کے آگے جو آ جائے گا وہ بچ نہیں سکے گا۔ آپ نے کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، لیکن آپ کی جو پیاس کا وہ عالم تھا کہ آپ جب دوبارہ اپنے والد کو پکارتے ہیں کہ یا اباتا العطش، تو پھر امام علی مقام بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی انگلی مبارک ان کے منہ میں رکھی، اور انہوں نے اس انگلی کو چوسا، اور یہاں سے بھی ان کو وہ تسکین روحانیت کی وہ نصیب ہوئی کہ پھر وہ طاقت لے کر پھر سے ریچارج ہو کر آپ میدان میں جاتے ہیں اور پھر مقابلے کے لیے پکارتے ہیں۔ تو اب کی بار کہتے ہیں کہ ابن سعد جو کہ ایک بدبخت انسان ہے، اس نے ایک شخص کو، کیونکہ یہ پورا آپ اگر تاریخ پڑھیں تو یہ جتنا بھی لشکر آیا تھا یہ سارے کا سارا دنیا کمانے کے لیے آیا تھا، کسی کو حکومت کی لالچ دی گئی، کسی کو گورنری کی لالچ دی گئی، تو ابن سعد نے بھی ایک شخص کو، طارق نام تھا اس کا، پہلوان تھا، اس کو لالچ دیا کہ تمہیں موصل کا ہم گورنر بنائیں گے، تم ان کے مقابلے کے لیے نکلو۔ لے تو لال کے بعد جب وہ مقابلے کے لیے نکلتا ہے تو پہلے ہی وار کے اندر اس کو ڈھیر کر دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہوتا ہے عمر بن طارق، وہ اپنے والد کو جب گرتا ہوا دیکھتا ہے اپنے باپ کو تو بڑا غصے سے لال پیلا ہوتا ہے، مقابلے کے لیے نکلتا ہے، اس کو بھی واصل جہنم کیا جاتا ہے۔ پھر طارق کا دوسرا بیٹا ہے طلحہ بن طارق، وہ نکلتا ہے مقابلے کے لیے، لیکن وہ بھی پہلے ہی وار میں ختم ہو جاتا ہے۔ جب کفار کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں بچ گئی ہے، تو اس وقت وہی جو ان کی روٹین تھی، اگر دیکھیں اس مارکے کے اندر اگر ایک ایک شخص یا دو دو چار چار یا 10 اشخاص اگر ان لوگوں کا مقابلہ کرتے تو وہ 20,000 کا لشکر ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ کرتے یہی تھے کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ اب ہم قابو نہیں کر سکیں گے تو پھر من جملہ مل کر وہ سارے ان کو گھیرے میں لیتے تھے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ محکم بن طفیل، اس کو پھر ابن سعد نے کہا 1,000 کا لشکر دیا کہ 1,000 شاہ سواروں کو لے کر تم نکلو اور اس شیر خدا کو گھیرو، کیونکہ یہ کسی سے اس طرح سے قابو آنے والا نہیں ہے۔ تو پھر 1,000 شخص نے آ کر آپ کو گھیرے میں لیا اور آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ علی اکبر کی یہ شہادت ہمارے نوجوانوں کے لیے، والدین کی رسپیکٹ کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ماؤں کی عزت کے لیے، جیسا کہا جا رہا ہے کہ ان کو مرتے وقت بھی یہ احساس تھا کہ میرے لاشے کو خیمے میں لے کر نہ جائیں، کہ میری وہ ماں، میری وہ پھپھو جنہوں نے میری تربیت کی، لیکن ان کی بھی وہ کمال کی تربیت تھی کہ جب رب کی راہ میں اولاد قربان ہو جائے تو وہ اس کے اوپر پھر افسوس نہیں کرتے، وہ اس کے اوپر کفی افسوس نہیں ملتے، بس خدا ان کی عظیم قربانی کو قبول کرتا ہے۔ یہی ان کی عظمت بھی تھی۔ افسوس تو صرف اس بات کا تھا کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے تھے وہ کافر اس معنی میں تھے کہ وہ نام لیتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، لیکن ان کے جو کرتوت تھے وہ اسلام کو برباد کرنے والے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک بھائی بھی ہمارے اٹک سے موجود ہے، عباس، جو شامل گفتگو ہونا چاہ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی میرے بھائی عباس، بات کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ جو بڑا پیارا موضوع آپ نے چنا ہے، ہم شکل پیغمبر علی اکبر علیہ السلام، تو آپ ایک بات کر رہی تھی تو میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ آج کی جو مائیں ہیں، جو پھوپھی ہیں، وہ بی بی زینب کا کردار ادا کیوں نہیں کرتی، اور جو بچے ہیں وہ علی اکبر کا کردار ادا کیوں نہیں کرتے؟ بہت شکریہ میرے بھائی۔ اس سے یہ تو وہ سوالات ہیں جن کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہ جانے وقت کہاں پہ چلا جائے۔
नूरत फातिमा साहबा, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से तो बात हो रही है। हमारे देखने वाले बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो जनाब हुर अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक जानते ही नहीं, उनको नॉलेज ही नहीं, उनको मालूमात ही नहीं कि जनाब हुर अलैहिस्सलाम कौन थे। बताइए ज़रा वो इमाम आली मकाम के साथ कैसे आए? सैयदना हुर के हवाले से बात करने से कबल मैं एक उसूल बता दूं कि करबला जो है वो पूरी दरसगाह है, और यहाँ से मैं समझती हूँ 4 किरदार नुमायाँ तौर पर अख्स किए जा सकते हैं। पहला किरदार हक़ का इस्तिआरा, हुसैनी किरदार। दूसरा क्लियर कट बातिल का इस्तिआरा, यजीदी किरदार। तीसरा हज़रत हुर का किरदार है, ताइबीन का किरदार, पलटने वालों का, लौट कर आने वालों का, रुजू करने वालों का, जिनको अपनी गलती का एहसास होता है, किस्मत जिनका साथ देती है, जो तौबा करते हैं, जो मुआफ़ी मांगते हैं और फिर हक़ का साथ देते हैं। और चौथा किरदार वो किरदार है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे यजीदियों की यजीदियत ने इतना दुख नहीं पहुँचाया जितना कूफा वालों की खामोशी ने पहुँचाया। और जान लो कूफा किसी जगह का नाम नहीं, बल्कि जहाँ जुल्म हो रहा हो और उम्मत खामोश हो वो जगह कूफी है और वो लोग कूफी हैं और वो रवैया कूफियाना रवैया है। तो हज़रत हुर का जब हम तज़किरा करते हैं तो ये रईस मक्का थे, और यजीद और इब्न ज़ियाद ने इनको नैनवा के मैदान में यकम मुहर्रमुल हराम को जब 1000 का लश्कर देकर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए भेजा, तो उस वक़्त जब आपका इमाम पाक अलैहिस्सलाम से आमना सामना हुआ तो उस वक्त में ये दुश्मनों की फ़ौज के सिपा सालार बनकर आए थे, अपने साथ फ़ौज अशकिया को लेकर आए थे, मगर दिल के अंदर जो एक मोहब्बत अहले बैत अतहार थी वो एक जुमले से वाज़े हो जाती है कि हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी माँ तुझ पर रोए कि तू हमारा रास्ता रोकता है। तो कहने लगे कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम, आपकी माँ वो माँ है कि जिन पर पूरी कायनात की माँओं का तकद्दुस और अज़मत कुर्बान, मैं आपकी माँ के हवाले से कोई बात नहीं कह सकता। जब ये जुमला कहा तो यकीनन अल्लाह रब्बुल करीम को ये अदब पसंद आ गया होगा। यही वजह है कि 10 मुहर्रमुल हराम को वो जो एक अंदर हक़ और बातिल का साथ देने की कशमकश चल रही थी, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि बता रहा है रियासत को हुर का ठुकराना, करे ज़मीर मलामत तो नौकरी क्या है। ज़मीर जिंदा था इसीलिए रियासत के कानून को ठुकराया, हक़ का साथ दिया और अपनी फ़ौज से निकले। और जब ये निकले हैं तो फ़ौज अशकिया में इब्न साद और उसके दूसरे लोग कहते हैं कि हम समझे कि ये हमारा पैगाम लेकर उधर गए। मगर क्या हुआ प्रोफेसर साहबा, इससे मुताल्लिक़ बात करेंगे। प्रोफेसर साहबा तो हमारे साथ मौजूद रहेंगी। अभी मुझे ब्रेक करना है और बगदादी साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर सबा तस्करी साहबा मौजूद थी। डॉक्टर साहबा आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। जब ब्रेक से वापस आऊँगी, मेरे एक भाई ने सवाल किया कि जैसे बीबी ज़ैनब थी वैसे आज की फुप्पी क्यों नहीं, जैसे भाई थे वैसा आज का भाई क्यों नहीं। तो चलिए भाई से मुताल्लिक़ ही मैं गुफ्तगू कर लूँगी, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। लोको पाइयां दे हुंदे मान बथेरे, लोको पाइयां दे वसन शाला वेड़े, लोको पाइयां दे वसन शाला वेड़े, लोको पाइयां दे हुंदे मान बथेरे। ओ ना कोलो पुछो कदर परावां दी, ओ ना कोलो पुछो कदर परावां दी। वीर ने बिछड़े जेड़े लोको पाइयां दे, वीर ने बिछड़े जेड़े लोको पाइयां दे वसन शाला वेड़े, लोको पाइयां दे ओ वसन शाला वेड़े, लोको पाइयां दे। हुंदा करम खुदा दा उसे कर अंदर, हुंदा करम खुदा दा उसे कर अंदर,
ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਨਨਖੇੜੇ ਲੋਕੋ ਪਾਈਆਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਨਨਖੇੜੇ ਲੋਕੋ ਪਾਈਆਂ ਦੇ, ਵਸਣ ਸ਼ਾਲਾ ਵੇੜੇ ਲੋਕੋ ਪਾਈਆਂ ਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਮਾਨ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕੋ ਪਾਈਆਂ ਦੇ, ਵਸਣ ਸ਼ਾਲਾ ਵੇੜੇ ਇਹ ਲੋਕੋ ਪਾਈਆਂ ਦੇ। ਪਾਈਆਂ ਬਾਜ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪਾਈਆਂ ਬਾਜ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪਾਈਆਂ ਬਾਜ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕੋ ਪਾਈਆਂ ਦੇ, ਵਸਣ ਸ਼ਾਲਾ ਵੇੜੇ ਇਹ ਲੋਕੋ ਪਾਈਆਂ ਦੇ। ਹਵਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਟੁਰ ਪਈਏ, ਹਵਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਟੁਰ ਪਈਏ, ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਟੁਰ ਪਈਏ, ਕਿ ਪਾਈ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕੋ ਪਾਈਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਵਸਣ ਸ਼ਾਲਾ ਵੇੜੇ ਲੋਕੋ ਪਾਈਆਂ ਦੇ। ਵਾਹਦ ਯਾਰੋ ਇਹੋ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਵਾਹਿਦ ਯਾਰੋ ਇਹੋ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਕਿ ਮੁੱਕ ਜਣ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੋ ਪਾਈਆਂ ਦੇ, ਮੁੱਕ ਜਣ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੋ ਪਾਈਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਵਸਣ ਸ਼ਾਲਾ ਵੇੜੇ ਲੋਕੋ ਪਾਈਆਂ ਦੇ। ਪਾਈ ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਈ ਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਲੈ ਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲ ਨੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। बड़ी ही अच्छे अंदाज में बड़ा खूबसूरत सा कलाम इमरान अयूब कादरी ने हम सब लोगों के लिए पेश किया। जब हम भाई की बात करते हैं तो भाई तो बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है, और हमारा इस्लाम भी जब भाई की अज़मत पे बात करता है या भाई के मकाम की बताता है कि भाई का मकाम क्या है, तो उससे अंदाज़ा होता है। बहनों के लिए सहारा भी होता है और बहनों के लिए मजबूत साहिबान भी होता है। जिस घर में बाप नहीं होता वहाँ पे आपका सबसे छोटा भाई भी हो तो वही आपका साहिबान बन जाता है और वही बाप की जगह भी ले लेता है। इस रिश्ते की खूबसूरत बात यह है कि इसमें नोक झोंक बड़ी होती है। भाई भाई की हो, बहनों की भाई से हो, या भाई का रोब हो, मगर वो अच्छा भी लगता है, तस्कीन भी देता है, सुकून भी देता है। ख़ुद को हिफाजत में, एक हिफाजत के हसार में इंसान महसूस करता है। अगर भाई का बड़ा भाई है तो वो सोचता है कि वो महफूज है। अगर बहनें बड़ी भी हैं, भाई छोटा है, फिर भी लगता है कि नहीं हम महफूज हैं। अगर बाप भी सर पे है तो भी भाई का बड़ा आसरा, बड़ा सहारा होता है। तो हमारा इस्लाम भाई की असमत के हवाले से क्या बयान करता है, और भाई भाई का इतना खूबसूरत रिश्ता या बहनों और भाई का इतना खूबसूरत रिश्ता अब शायद
اس طرح سے باقی نہیں رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جاننے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ تو پہلے سے موجود ہے. بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ آپ کا. مگر اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیوز میں ہم ڈی جی اوقاف پنجاب ہیں طاہر رضا بخاری صاحب، انہوں نے جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا بھی. ماہر نفسیات ہے اسلام آباد اسٹوڈیو سے نوشابہ منان ہمارے ساتھ ہوں گی، تھینک یو نوشابہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ڈاکٹر عمران بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بےحد شکریہ. میں تمام مہمانوں کی طرف بڑھوں گی، مگر چونکہ محرم الحرام بھی چل رہا ہے تو نورید فاطمہ صاحبہ جب بھائی کی ہم بات کرتے ہیں تو میں یہیں سے آغاز کر لیتی ہوں. جناب عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا آپس میں کتنا پیارا رشتہ تھا. بہت خوبصورت رشتہ تھا، اور یہ دیکھیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے بیٹے قرار دیا. اور جو بھائی کی بھائی سے ایک محبت ہے وہ ان کے بچپن کے جو واقعات ہیں اس کے اندر ہمیں وہ جو آپ نوک جھوک کی بات کر رہی تھیں، ایک روز انہوں نے تختی لکھی اور خوشخطی کا مقابلہ ہوا تو سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اب کس بھائی کو جو ہے وہ اول قرار دیں اور کس کو دوم. تو آپ کے پاس کچھ موتی تھے، آپ نے کہا کہ میں یہ گراتی ہوں، اور جس کی تختی پر زیادہ 7 موتی تھے کہ جس پر 4 گر جائیں وہ سمجھ لے کہ وہ جیت گیا. اب منشا ایزدی دیکھیں کہ کسی کا بھی دل توڑنا مقصود نہیں تھا کہ وہ 3 دونوں تختیوں پر گرے، اور ایک موتی جبریل امین علیہ السلام نے اس کو آدھا کیا اور دونوں تختیوں پر گرا دیا. اور دونوں بھائی آپس میں جس محبت اور جس الفت کے ساتھ رہتے تھے وہ بچپن کے دیگر واقعات ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں جب ہم بھائی کے رشتے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، حابیل اور قابیل کا قرآن کریم کے اندر قصہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کیا. وہ حسد، وہ ایک دوسرے سے جو ہے رقابت، وہ رشتہ ازل سے شیطان کی طرف سے بھائیوں کے درمیان موجود ہے. مگر جس اخوت کی ہم بات کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، حضرت بنیامین ان کے سگے بھائی ہیں لیکن جو سوتیلے بھائی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب ہجرت ہوئی، جب مواخات مدینہ آپ نے قائم کی تو آپ نے فرمایا اے علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. مگر آج چونکہ 7 ستمبر یوم ختم نبوت بھی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیکن تم میرے اس طرح سے بھائیو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، مگر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا عمل دیکھیے کہ امام علی مقام علیہ السلام کے متعلق روایات موجود ہیں، کربلا واقعہ ہوگا، قربانیاں ہوں گی. آپ مولا پاک کے لیے ایک بھائی مانگ رہے ہیں، اور جب وہ بھائی مانگا تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شکل میں کیسا بھائی ملا کہ زمین و آسمان میں اس وفا کی مثال اور وفا کو جو تاج پہنایا وہ اس بھائی نے پہنایا. بے شک بے شک، جو بظاہر تو سوتیلے ہیں مگر ان کے ساتھ سے بھی بہتر اور بڑھ کر سلوک اور پیار اور محبت تھا. یا حسین سلام یا حسین. طاہر رضا بخاری صاحب جب بھائی کی ہم بات کرتے ہیں کہا جاتا ہے بھائی آپ کے دکھ درد کا، آپ کے سکھ کا ساتھی ہوتا ہے، مگر بہت سارے خاص کرم ہیں جو میرا رب عطا کرتا ہے بھائی کی شکل میں، ان کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بھائی کے جو مختلف پہلو ہیں، ہم اس کا جو رول ہے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے جو ثنا خان ہیں انہوں نے کلام بھی پڑھا ہے. یہ یقیناً بھائی کا بہت زیادہ ایک پازیٹیو رول ہے انسانی زندگی میں، اور نفسیاتی طور پر وہ لوگ جو اس رشتے سے محروم ہوتے ہیں ان کی محرومی شاید زندگی بھر ان کو ایک سسک طلب اور تڑپ میں مبتلا رکھتی ہے، اور وہ اس رول کو اور اس روپ کو مختلف لوگوں میں ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس تلاش میں کہیں مغالطہ کھاتے ہیں، کہیں ٹھوکر کھاتے ہیں. تو اسلام دین فطرت ہے، اور جو انسان کے فطری تقاضے ہیں اس کے مطابق جہاں کہیں کوئی رشتہ، خواہ وہ ماں کا ہو، باپ کا ہو، بہن کا ہو، بھائی کا ہو، اگر کسی جگہ پر وہ کم ہو جاتا ہے تو شاید انسان ساری زندگی کوشش کے باوجود بھی اس کمی کو پورا نہیں کر پاتا. گھر میں گروتھ ہوتی ہے، وہ بچے جن کے ہاں جو بھائی سے محروم ہوتے ہیں ان کی شخصیت مختلف ہوتی ہے، اور وہ بچے جو 3-4 بھائیوں کی صورت میں وہ کنبے بالکل بڑھتے ہیں، وہ ان کے اندر جرأت، ہمت اور جو ایک کرج ہے وہ زیادہ ہوتی ہے.
تو بہرحال یہ ایک قدرت کی اپنی تقسیم ہے، اور ابھی ہم ابتدائی گفتگو کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ کوئی بھی بات حتمی نہیں ہے، حتمی نہیں ہے۔ بھائی جیسے انہوں نے کہا، جو پڑھا میاں، شاید میاں محمد بخش کا کلام تھا کہ یہ بھائی جو ہے وہ غم گسار بھی ہوتا ہے، اور ابھی جو ہم نے ابتدائی گفتگو اس کے مطابق یہ بھی ہے کہ بھائی جو ہے وہ حریف بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اب میں اس کو اس تناظر میں بھی نہیں صریحاً کہہ سکتا کہ جی یہ شاید جو گھر کا ماحول ہوتا ہے اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ جو اب ابتدائی بات میڈم نے کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ظاہر ہے وہ ایک پیغمبر کی آغوش میں پروان چڑھے تھے، بے شک، تو بہت سی چیزیں تو ظاہر ہے مشیت کے ایک تقاضے کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جو ایک گھر کا ماحول ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جب ہم بطور خاص اس آج 7 محرم ہے اس تناظر میں بات کرتے ہیں تو اس میں خانوادہ نبوت اور اس خاص ماحول میں، اور حضرت علی المرتضیٰ کی آغوش میں، اور سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے سائے میں پروان چڑھنے والی جو شخصیات تھیں، انہوں نے ان رشتوں کو جو تقدس دیا ہے، جو وفا شعری اور ایفا کا ایک سرنامہ دیا ہے، وہ ان رشتوں کے حوالے سے قیامت تک ہمارے لیے بہت رہنما ہے۔ اور اقبال نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ کربلا کا مارکہ تو ادھورا رہتا اگر امام حسین کے ساتھ ان کی وہ خوش خصال اور جواں ہمت بہن زینب نہ ہوتی کہ جس نے 10 محرم جو ہے وہ بھائی کی جو داستان عظیمت ہے وہ ایک خاص حد تک، ایک خاص مرحلے تک پہنچی ہے، تو اس کے بعد اس بہن نے جس نے بھائی پر اور بھائی کے عہد پر اور ان کی کمٹمنٹ پر اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنے بیٹوں کو قربان کر کے دنیا کو یہ سبق دیا اور درس دیا کہ جب ایسا مرحلہ آئے، جب انسان کے سامنے چیزوں کو حتمی طور پر دیکھنے کا مرحلہ ہے، تو پھر جو دنیا کے باقی عارضی اور رشتے ہیں ان سے آگے بڑھ کر یہ فیصلے کرنے یہ طاہر صاحب آپ نے بڑی پیاری بات کی، مگر ڈاکٹر صاحب جس طرح سے بڑی خوبصورت مثال انہوں نے دی، اور اس تناظر میں اگر میں رشتے کو دیکھوں تو وہ والدین کی تربیت ہی تھی کہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کو تیار تھے، بہنیں اپنے بھائی پر، بھائی اپنے بھائی پر۔ آج کے جو والدین ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کے اندر ایک کمپٹیشن ڈیولپ کر دیتے ہیں، اپنے 2 بیٹوں کے اندر کمپٹیشن ڈال دیتے ہیں، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، بڑا یہ کرے گا، چھوٹا یہ کرے گا، تو وہ تو ساری زندگی چلتا ہے، پھر آپ برابری کہاں پر کر پاتے ہیں؟ نہ وہ رشتہ باقی رہتا ہے، نہ وہ راز و نیاز ہوتے ہیں، نہ وہ دوستی رہتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی بات کرتا ہے تو 2 انسان برابر ہوتے ہیں، عورت اور مرد برابر ہوتے ہیں، 2 مرد برابر ہوتے ہیں۔ کس طرح برابر ہوتے ہیں؟ عبادت کریں گے برابر کا ثواب ملے گا، خطا کریں گے تو برابر کی جو ہے وہ گناہ ملے گا، ایسا نہیں عورت کرے گی تو زیادہ ملے گا، مرد کرے گا تو زیادہ ملے گا۔ لیکن جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی بائی ڈیفالٹ کرداروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ اب کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بڑا بھائی ہے، کسی کا چچا زاد بھائی ہے، کسی کا ماموں زاد بھائی ہے۔ اب یہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی رشتوں میں تبدیل ہو گیا۔ اور یاد رکھیں کہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ دنیا میں کبھی بھی 2 رشتے برابر نہیں ہوتے۔ میں بیوی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، بھائی بھائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، بہن بھائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی ایک ترتیب ہے۔ جڑواں بھائی بھی برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ اس میں ایک کی تخلیق چند منٹ پہلے ہوگی تو اس کا ٹائٹل ہے بڑا بھائی ہے۔ وہ بڑا بھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حقوق اور فرائض رشتوں میں ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں، اور یہی وہ فساد ہوتا ہے جب آپ برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں رشتوں کو جو کہ برابر ہو نہیں سکتے۔ تو آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو آپ نے تقابل کی ابھی جو بات کی ہے، جو کمپیریزن کی بات کی ہے، کمپٹیشن کی بات کی ہے، سب سے بڑا فساد اگر آپ دیکھیں کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی تھی ابلیس، جس کو کہا گیا، ویسے تو عزازیل تھا، بڑا نعمت یافتہ جو ہے وہ مخلوق تھی،
عبادت کرتی تھی، شعور رکھتی تھی، اختیار رکھتی تھی، اچھا کام بھی کر سکتی تھی، برا کام بھی کر سکتی تھی، اچھا کام کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منزلت عطا فرمائی۔ پھر اب کیا ہوا کہ جی اللہ نے ایک اور مخلوق کو پیدا کیا، اس کو بھی شعور عطا کیا، اس کو انسان بنایا، وہ بھی اچھا کام بھی کر سکتی ہے، برا کام بھی کر سکتی ہے، اس کو شعور بھی دے دیا اور اختیار بھی دے دیا۔ جیسے یہ کام ہوا، اس عزازیل کو ابلیس بننے میں کتنی دیر لگی، جس کو ہم عرفیت میں شیطان کہتے ہیں۔ اور آپ کے پروگرام کے تحت میں جو ہے وہ آگاہی دے دوں طالب علمانہ حیثیت سے کہ شیطان صفت کا نام ہے، شیطان شخصیت کا نام نہیں ہے، شیطان ایک ہستی کا نام نہیں ہے، شیطان ایک صفت، ایڈجیکٹو ہے، یہ صفت ہے، یہ جو وہ ہے وہ ابلیس ہے یا ہمارا نفس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شیطان بن گیا۔ تو اب یہ ہو گیا کہ اس نے کیا کہا تھا، میں تم سے بہتر ہوں۔ پہلا سوال جب انسان یہاں شروع کر دے کہ میں تم سے بہتر ہوں، وہاں سے فساد شروع ہوتا ہے۔ اب اگر یہ والدین اب اچھا جانے میں انجانے میں خود یہ کہنا شروع کر دیں اپنی اولاد کو کہ بیٹا تو اچھا ہے، تو اچھا نہیں ہے، تیرا کام اچھا ہے، تیرا کام اچھا نہیں ہے، تو وہ کر رہا ہے تو ویسا کیوں نہیں کر رہا، جبکہ ہر انسان، ہر بچہ اپنی ایک مکمل شخصیت رکھتا ہے، ہر انسان کا اپنا ایک انڈیویجول پروسیس ہوتا ہے، ہر انسان دوسرے انسان جیسا بھی نہیں ہو سکتا، اس کی آنکھ، اس کے خلیے، اس کے ناخن، اس کے دانت، اس کے بال مختلف ہوتے ہیں۔ تو جب ایک دو مختلف انسانوں کو آپ یہ تقابل کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ ابلیس کا شیوا ہے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اور یہاں تو والدین انسٹال کرنا شروع کر دیں گے، تو جب یہ والدین اتنی سری غلطی کریں گے، اور ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا فرسودہ بوگس تعلیمی نظام جو کمپٹیشن کراتا ہے، اسیسمنٹ نہیں کراتا، کمپٹیشن کراتا ہے، یہ کھیل کا میدان نہیں ہے کہ دوڑ میں پہلے کون آئے گا۔ اوکے، اب میں تو کہتا ہوں کھیل بھی آپ کو کھیلنے کے لیے سکھانا چاہیے۔ کھیل دیکھیں کیا ہوتا ہے، گول کیپر ہوتا ہے فٹ بال کا، ہاکی کا، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے گول کون کرتا ہے، گول سینٹر فارورڈ کرتا ہے، وہ جاتا ہے اور گول کر کے آتا ہے، اور سب سے پیچھے گول کیپر ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اچھل رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کے اوپر کیمرہ لے کے جائیں، گول کیپر پیچھے اچھل رہا ہوتا ہے گول ہونے کے اوپر، جبکہ اس نے کیا کیا، وہ تو وہاں تک اس گول میں جا بھی نہیں سکتا، سامنے والے گول کے ڈی کے اندر یہ گول کیپر جا بھی نہیں سکتا، گول کسی اور نے کیا، لیکن سب سے زیادہ یہ اچھل رہا ہوتا ہے پیچھے۔ اس کا مطلب ہے کھیلنے کے لیے کھیلتے ہیں، سیکھنے کے لیے کھیلتے ہیں، اس لیے نہیں کھیلتے کہ سامنے والے کو صرف ہرانے کے لیے کھیلتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ ہرانے کی دوڑ جب لگانی شروع کی، اس کے بعد سے یہ فساد ہونا شروع ہوا کہ بھائیوں میں کیسے ہرانے کی دوڑ ہے، یہ تمہارا ہے تم بہتر ہو، یہ تمہارا ہے تم بہتر ہو، تاکہ شاید مقابلہ ہوگا، اور دوسرا شاید مقابلے کی جنگ میں، جبکہ ہو سکتا ہے اس کی صلاحیت ہی نہ ہو سکتا ہے اس کی ایک مختلف صلاحیت ہو، تو جب آپ یہ مقابلے کی جنگ میں لگاتے ہیں، وہاں سے یہ فساد ہونا شروع ہوتا ہے کہ آج دو بھائی ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، آج دو بھائی ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے۔ اس کی جڑ گھروں کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ گھروں کے اندر آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ڈاکٹر صاحب آج ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کھانا کھانا پسند نہیں کرتا، شاید بہت سارے راز و نیاز جو بھائیوں کے درمیان ہی ہوتے ہیں وہ نہیں کرنا پسند کرتا۔ نوشابہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ نوشابہ، جب ہم نفسیات کی بات کرتے ہیں، کہیں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ دو بھائی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں، مگر یہاں پر کئی جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے ایک بھائی دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، ایک بھائی اور دوسرے بھائی کی، ان دونوں کی آپس کی نفسیات آخر ہوتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ سروت آپ کی مدعو کرنے کا، ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ٹاپک۔ دیکھیں بالکل ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تم سب کو ایک جبلت اور ایک خصلت کے ساتھ پیدا، ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ گھر میں 3-4 بہن بھائی ہوں، سب کی اپنی ایک نیچر، سب کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے۔ ہوا ایسا ہمارے پاس، اگر ہم اپنی مثالیں لیں تو بالکل ہمارے پاس یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، جو محبت ایک ایسا، جو پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ماڈل ہوتے ہیں اولاد کے لیے، اور سب سے پہلا جو آنسر آتا ہے کہ ماں باپ کا دل جیتنا، کون بچہ زیادہ قریب ہے پیرنٹس کے، اور یہی ہوتا ہے جی کہ آپ اپنے پیرنٹس کا دل جیتنے کے لیے، ماں باپ بھی ایٹ ٹائمز کمپٹیشن کرا رہے ہوتے ہیں بچوں کے اندر کہ کون سب، ایون کھانے کے اندر دیکھو پہلے کون کھاتا ہے، پہلے کون کھیلتا ہے، تو یہ جو کمپٹیشن آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو ہم نے مغلز کی ہسٹری میں بھی دیکھا کہ اقتدار کی جو یہ جنگ، کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اقتدار کے لیے کس طرح اس کی کرسی کو کرنے کے لیے ایون قتل اور غارت تک بھی یہ بات آ گئی۔ تو بات سمپل یہ ہے کہ جو یہ رشتے ہیں، جدھر میٹیریل آ جائے گا، حسد آ جائے گی، کمپٹیشن آ جائے گا، وہاں پر جو ہوتی ہے وہ ڈسپیوٹ چلتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں فیملی سسٹم اگر ہم دیکھیں تو سوسائٹی کے اندر یہ بات آج کی نہیں ہے،
کہ کوئی آج سوسائٹی زیادہ، لیکن یہ کہ فیملی سسٹم اوور آل ہی جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا نارمز ہے، بڑے باپ کا جو بھائی کا رشتہ ہے وہ باپ کے بعد سب سے امپورٹنٹ، اور خاص کر بہنوں کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ملک بنا قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ فاطمہ جناح کا جو رول تھا پاکستان کے بننے میں، جیسے خواتین کو انہوں نے متحرک کیا اور جتنا کانفیڈنس ان کو دیا، اور پھر اسی ملک میں ہمارے پاس وہ مثالیں بھی سامنے آئیں کہ غیرت کے نام پر بھائیوں نے اپنی بہنوں کو جو ہے قتل کر دیا. تو اس کے اندر میرے خیال میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں وہ والدین کر رہے ہوتے ہیں، کہ آپ کی جو محبت ہے، بے شک دل کے اوپر جبر نہیں ہے. ہمارے نبی کی بھی اولاد میں جو تھی حضرت فاطمہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی. آپ نے نشابہ اہل بیت کی بھی آپ نے بات کی، میں آپ کی طرف آؤں گی. اہل بیت سے متعلق بھی آپ نے گفتگو کی. ابھی میں بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں، بریک سے واپس بھی نشابہ آپ کی ساتھ طرف سے آئیں گے. جب اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے، ان رشتوں میں جس طرح سے نشابہ نے بہن سے متعلق بھی بات کی، تلخیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. جب تلخیاں بڑھ جاتی ہیں تو آپ کی فیملی کا یا پھر آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا رول کیا ہونا چاہیے، اور اتنے پیارے رشتوں میں آخر تلخیاں پیدا ہی کیوں ہوتی ہیں، یہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. یا حسین سلام، یا حسین. نشابہ آپ کی طرف آؤں گی. آپ گفتگو کر رہی تھی بھائی اور بھائی کی نفسیات سے متعلق، ہم خاص طور پہ بات کر رہے تھے. دیکھیں ثروت، میں ایک چیز سمجھتی ہوں کہ جو اتحاد ہے، یونٹی ہے بھائیوں کے اندر، اس کا جو تربیت ہے یہ والدین کا اس میں بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے. کہ جو بازو کا، جیسے بھی ایک لفظ استعمال کیا کہ بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں اور بہنوں کے لیے مان ہوتے ہیں. بہنوں کی بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے بھائیوں سے. بہنوں کا ریلیشن شپ پہلا میرے خیال میں جو لیٹر آن جو بہنیں اپنی زندگی میں مرد کے ساتھ جو انٹریکشن اس کا کسی آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پہلا لڑکا اس کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس کا دوست بھی ہوتا ہے، وہ اس کا سب سے بڑا کرٹک بھی میرے خیال میں بھائی بھی ہوتا ہے. ہمارے خود 5 بھائی ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ بھائی بڑا زیادہ سیکیورٹی بہن کے لیے محسوس کر رہی ہوتی ہے. باپ کی جگہ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ ان کی دوستی کا بھی ہوتا ہے، ان کے کرٹکس بھی ہوتے ہیں، اور باپ کی جو خاص کر جو رول جو سب سے زیادہ پلے ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت والدین کا انتقال ہو جائے یا والدین دنیا میں نہ رہیں انفارچونیٹلی. اور اس کے بعد جو کردار بھائیوں کا ہوتا ہے وہ بالکل وہی کردار ہوتا ہے جیسے میکا کہا جاتا ہے بھائیوں سے ہوتا ہے. وہ چیز اب ہم جو دیکھ رہے ہیں آج کل کی سوسائٹی کے اندر، خاص کر اگر آپ کہیں کہ وہ کمی ضرور آ رہی ہے ہمارے ہاں، جو اس وقت ایک جہاں بہت ساری کمیاں ہم نے دیکھی، جو کلچرل ڈائیورسٹیز اتنے زیادہ انٹریکشن، گلوبلائز سوسائٹی اتنی ہو گئی، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ایک خوشبو تھی نا بہن بھائی کی وہ کم ہوگی. اور اس کے اندر میرے خیال میں شاید ادب کا جو عنصر ہے نا، میں آپ کو ایک بات کہوں گی، جو ادب، دوستی اپنی جگہ لیکن ادب اور احترام، وہ ادب کا جو عنصر ہے، وہ جو تربیت کا عنصر ہے، وہ اوور آل ہی جدھر کم ہوا اس نے اس رشتے کو بھی ضرور متاثر کیا. اور جو بھائی اور میٹیریل، سب سے بڑی بات جائیداد میں بٹوارا، اور اس کے بعد بہنوں کے جو ابھی تو ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ بہنوں کا جو خاص کر جائیداد میں جو ان کا حصہ ہے اس کے اوپر بھی بات کریں تو وہ پھر وہ چیز اس میں کم آ جاتی ہے جدھر میٹیریل آ جاتا ہے. صحیح ہے، مگر بہن بھائی کے رشتے سے خوبصورت اور کوئی رشتہ بھی نہیں ہے. بالکل صاحباں ہوتے ہیں بھائی جو ہوتے ہیں وہ بہنوں کے لیے والدین کے بعد، اور وہ بڑا سیکیور محسوس کرتی ہیں، بڑا پیارا بڑا خوبصورت رشتہ ہے باہر بھی نکلتی اور انٹریکٹ کرتی ہیں لیٹر. نشابہ جب آپ نے بہنوں اور بھائی کے رشتے کی بات کی ہے تو یقینی طور پہ وہ تمام بہنیں، میں بھی ہوں، میرا بھی بھائی ہے، ہم سب لوگ بڑے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ اللہ نے چاہے ایک ہی عطا کیا ہو مگر بھائی آپ کا ہو تو بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے یہ. پروفیسر صاحبہ جب بہن بھائی کے رشتے کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی طرف میں اگر لے کر جاؤں، تربیت کی طرف لے کر جاؤں، تو وہاں پر کون کون سے بھائیوں کے آپس میں خوبصورت رشتے تھے، کون کون سے خوبصورت رشتے بہنوں کے بھائیوں کے ساتھ تھے، اور وہ تربیت کیا تھی؟ دیکھیں خاتون جنت سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ مدینہ طیبہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کے بھائی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. آپ ان کو دیکھنے جاتی، ان کو چومتی، ان کو پیار کرتی، ان کو گود میں لیتی، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بابا جان ان سے فرماتی کہ آپ نے دیکھا ہے ابراہیم آپ کی شکل و صورت پہ ہے.
कितनी खूबसूरत बात है अपने भाई से ये मोहब्बत। यही मोहब्बत मैं समझती हूँ करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने निभाई। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत अब्बास का अगर जिक्र ना किया जाए और इनके साथ निकलने वाले मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के 6 और बेटे, आप टोटल 7 भाई मैदान करबला में शहीद हुए। अल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। इस्लाम तो इस अखुवत की बात करता है जो मुआखात मदीना के मौके के ऊपर जो है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की। लेकिन मैं और आप प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि काश हमें टीला ज़ैनबिया पर जाकर खड़े होना नसीब हो, फिर हम समझ सकेंगे कि एक बहन की मोहब्बत अपने भाई के लिए क्या होती है। उन्होंने अपनी गोद के ओनो मोहम्मद कैसे अपने भाई के मिशन पर कुर्बान कर दिए, किस तरह अपने गोद के पाले हुए कासिम को कुर्बान किया, अली अकबर को कुर्बान किया और अपने भाई के मिशन को। मैं कहती हूँ जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर कि हदीस इश्क दो बाबस्त करबला व दिमश्क यके हुसैन रकम कर दो दीगरे ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब मदीना से निकली हैं इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के साथ, मगर उसके पीछे क्या मौलाए कायनात शेर खुदा ने जब इनका निकाह फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तो एक शर्त रखी थी। आज हम भी निकाह करते हैं, डिमांड्स रखते हैं मटीरियलिज्म से मुतालिक। आपने फरमाया कि जब ज़ैनब अपने भाई से मुलाकात के लिए कहे अब्दुल्ला तुमने रोकना नहीं। ये खूबसूरत जज्बा था कि फिर आप देखें जब आप रोज़ा रसूल पर जाती, जन्नतुल बकी में अपनी वालदा की कब्र पर जाती, इमाम हसन अलैहिस्सलाम आगे होते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पीछे होते। ये भाइयों का जो बहनों के साथ ताल्लुक़ है, वही कुर्बानियाँ, वही वफा, वही मोहब्बत थी कि मैदान करबला में फिर एक बहन अपना सब कुछ कुर्बान करके भी अपने भाई की कुर्बानी को देखने के लिए बेचैन है कि मैं अल्लाह की राह में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून के तहत सबसे प्यारी चीज़ अपना भाई हुसैन कुर्बान कर रही हूँ। और वह टीला ज़ैनबिया गवाह है कि इमाम अली मकाम अपने बहन से वो मज़लूमियत छुपाना चाहते हैं, वो नशेब में है जहाँ लड़ाई हो रही है, मगर टीला ज़ैनबिया आप सलामुल्लाहि अलैहि के दुआ से ऊपर उठ जाता है कि मैं देखो मेरा भाई किस तरह इस्लाम के ऊपर कुर्बान हो रहा है। फिर उसी भाई की कुर्बानी को शाम में, दमिश्क में, यजीद के दरबार में, इब्न ज़ियाद के दरबार में, कूफा के बाज़ारों के अंदर और मदीना तक, बल्कि मैं कहूँगी आज के दिन तक अगर हम इस जिक्र को जिंदा रखे हुए हैं तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने अपने भाई के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं और जो हम तक पैगाम पहुँचाया, ये उसी बहन की खैरात है। बेशक या हुसैन सलाम या हुसैन। जिनका बुखारी साहब ने डॉक्टर साहब जिक्र किया, ये अब हमारे दरमियान मौजूद क्यों नहीं है, हम इस पे ज़ोर क्यों नहीं देते, यही सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊँगी। मगर हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर याहिया भी कराची से मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। जी याहिया, बात कीजिए। वालेकुम सर, कैसे आप तमाम मौजूद मेहमान इस्लाम। यकीन करें कि आज की अगर मैं प्रोग्राम मिस कर देता तो बहुत मेरे मैं बहुत चीज़ों से महरूम हो जाता। बात यह है कि जो इतना आपने कहा ना रिश्तों का तकद्दुस और भाइयों में क्यों प्यार नहीं रह गया, तो मैं समझता हूँ कि जो बुखारी साहब ने कहा इसमें पूरा कोर है कि हमने अपने दीन से भी दूरी इख्तियार कर ली है और हम जब ब्लेम दूसरों को करते हैं तो हम अपने रवैयों को नहीं देखते। अगर मैं बड़ा भाई हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई मेरी इज्जत करे, लेकिन मैं किसी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम जिक्र करते हैं तमाम इमामों का, तमाम अंबिया का और जो कुर्बानियाँ इन्होंने दी है, लेकिन हमारे हीरोज शायद चेंज हो गए। मेरा सवाल भी यही है कि आज हमारे दौर के हीरोज, हमारे बच्चे जिनको फॉलो करना चाहिए उनको फॉलो नहीं करते, हम उनका जिक्र भी नहीं करते, सिर्फ टीवी की हद तक रह गया। घरों में बैठ के हमारे यहाँ महफिलें होती थी, सब कुछ होता था। अब हमारे हीरोज जो हैं वो बन चुके हैं सुपरमैन, बैटमैन। मैं डॉक्टर इमरान साहब से स्पेशली पूछना चाहूंगा कि सर इसमें जो रिश्तों की तमीज खत्म हो चुकी, इसमें एक तो एलिमेंट ये भी है कि शायद हमारी कमाई में, हमारी उसमें कुछ हराम भी शामिल हो चुका है, और दूसरी बात है कि जो हम खुद भी वो आइडियल जो माहौल जो था हमारे घरों का वो नहीं रख रहे और हमारे हीरोज चेंज हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच याहिया। डॉक्टर साहब, ये याहिया का सवाल भी आपसे, और जो खूबसूरत बातें बुखारी साहब ने की, हम लोग दीन से भी दूर हो गए हैं, वो माहौल नहीं रह गया, या हम लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक कर लिया है, ये वजूहात है कि शायद आज हमें वो रिश्ते, वो तकद्दुस, वो इज़्ज़त उस तरह से नज़र नहीं आती।
میں آپ کو ایک مثال سے بتاؤں گا ان سارے سوالوں کا جواب، اور میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کا نچوڑ بھی اس سے حاصل ہو جائے گا. دیکھیں وہ بھائی بھائی ہوں یا بہن بھائی ہوں، خاص طور سے اس وقت بہن بھائی کی زیادہ بات ہو رہی ہے. یہ وقت جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ جو محبت جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں. جو ابھی میری ایک محترم مہمان نے بھی کہا تھا کہ ادب اور احترام محبت کے انگریڈینٹس ہیں، اجزائے ترکیبی ہے. محبت ہو نہیں سکتی اگر اس میں ادب اور احترام نہیں ہوگا. میں اپنی مثال بتاتا ہوں. میری جو بڑی بہن ہے اس کے بیٹے میں اور مجھ میں صرف 1 سال کا فرق ہے. یعنی وہ میری بہن جو ہے وہ میری ماں کی طرح سوائے دودھ پلانے کے اس نے مجھے ہر چیز جو ہے وہ مجھے پالا. اب وہ اس وقت میرے لیے وہ بڑی بہن ماں تھی. اس کے بعد وقت بدلا، بھائی جوان ہو گیا، بھائی نے دنیا کے اندر کوئی مقام حاصل کیا، تو یہ بھائی جو ہے بہن کا مان ہو گیا. وہ اپنی پہچان بتانے لگی کہ یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں. پھر تھوڑا سا جو ہے وقت بدلا اور اس بہن کا جو ہے شریک سفر اس دنیا سے چلا گیا اور وہ بیوہ ہو گئی. یہ بھائی جو اس کا بیٹا تھا جس کو اس نے پالا تھا، یہ اب اس بھائی کے گھر کا سربراہ ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ جی میرے گھر کا بڑا جو ہے اب یہ میرا بھائی ہے. اور اب صرف یہ نہیں ہوا، اس کی ترتیب ادب کی ایسی تبدیل ہو گئی کہ جس کو وہ عمران کہہ کے پکارتی تھی، جس کو وہ بیٹا کہہ کے پکارتی تھی، اس نے بھائی عمران کہہ کے بلانا شروع کر دیا کہ جی میرے گھر کا فیصلہ بھائی عمران کرے گا. بھائی آپ تشریف لائیے گا گھر کے اندر، آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے. یعنی اب کیا ہوا کہ وہ بڑی بہن جو ہے جو ماں تھی وہ چھوٹی بہن ہو گئی، میں اب اس کے گھر کا بڑا ہو گیا. اب وہ ہماری جو روایات ہیں وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھائی جو ہے وہ اس کی جو بہن کا عمر کا کوئی کام نہیں ہوتا، جب بھائی بڑا ہو جاتا ہے، مقام پہ ہو جاتا ہے، کمانے لگ جاتا ہے، فیصلہ کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ بہن کتنی بھی بڑی ہو وہ چھوٹی بہن ہو جاتی ہے اور چھوٹی بہن کو بیٹی ہو جاتی ہے. یعنی اب اس کا خیال، اس کا مان اسی طرح کرنا پڑتا ہے جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کا کرتا ہے. اب ترتیب سنیں کہ 1 سال کے فرق کا بیٹا، جہاں سے اس نے اس کو بیٹا بنایا تھا وہ ماں تھی، وہ آخر کے اندر جا کے عمر کے اس دور میں اب وہ بیٹی جیسی ہو گئی اور وہ جس بچے کو اس نے پالا تھا وہ باپ جیسا ہو گیا مقام کے اوپر. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ترتیب بدلتی جائے گی جب بھائی چھوٹے ہوں گے، جب بھائی جوانی میں ہوں گے، نوجوانی میں ہوں گے، جوانی میں ہوں گے، شادی شدہ ہوں گے، الگ گھر کے اندر ہوں گے. یہ ساری ترتیب مستقل بدلتی رہے گی ادب، احترام اور محبت کی. جب تک ہم ان کرداروں کو نہیں نبھائیں گے، جب تک یہ فساد ہوتے رہیں گے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا نوشابہ، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی گفتگو کی، ہم ویسے تو اس خوبصورت رشتے کے اوپر بات کر رہے ہیں مگر اب یہ خوبصورت رشتہ ہمیں نظر نہیں آتا. شاید میرا سوال بڑا تلخ ہو جائے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں بہن بھائی آپس میں بچپن میں ہی چیزیں آدھی تم کھاؤ گے آدھی میں کھاؤں گی، ایک ہی پلیٹ کے اندر کھا بھی لیتے ہیں، بڑے بھی ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وقت کے ساتھ سب بدلتا چلا جاتا ہے، مگر ایسے بھائی بھی دیکھے ہیں جو پہلے جان چھڑکتے ہیں پھر غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں. تو یہ نفسیات کیا ہوتی ہے؟ کیا معاشرے کا دباؤ کوئی آتا ہے ان کے اوپر؟ دیکھیں ہمارا جو میں نے جیسے ابھی پہلے ذکر کیا تھا کہ ہمیں جو سبق سب سے زیادہ سکھانے کی ضرورت ہے والدین کو، خاص کر جو کونسلنگ 3-4 لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں، اساتذہ کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا کر رہا ہوتا ہے، پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں، والدین کو خاص کر جو سب سے پہلا سبق اپنے اولاد کو دینا ہے وہ ادب، احترام اور انسانیت کا سبق ہے. اگر ایک اچھا انسان کسی بھی رشتے میں جائے گا، وہ بھائی بہن شوہر، وہ اچھا، وہ برک ایسی ہے جو آپ جدھر بھی لگا دیں گے وہ ادھر فٹ ہو جائے گی. ہمارے ہاں جو ابھی جیسے قتل کی جہاں تک بات ہوگی غیرت کے نام پر بہنوں پہ، دیکھیں میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بتاؤں گی کہ ہمارے پاس ہسپتالوں میں جو کیسز سب سے زیادہ کنورژن کے یا آپ جلی ہوئی بچیاں ڈپریشن انگزائٹی میں، وہ ریشو آپ یہ سوچ لیں کہ 200 میں سے 190 کیسز خواتین کے آتے ہیں، بچیوں کے آتے ہیں. صحیح. کیونکہ ہمارے معاشرے کی جو اپروچ ہے وہ کلیکٹیو ہے. ہمارے معاشرے میں کمپلائنس مردوں کو حقوق، بچوں میں بھی، ایون دیکھیں والدین بھی، دیکھیں بڑی ٹپیکل بات ہو جاتی ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ بیٹے کو ایک زیادہ رتبہ، بیٹے کو، ہاں تو میں اس میں یہ کہتی ہوں کہ جو یہ میں اس میں آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ والدین کو ابھی تو جس طرح سوسائٹی جا رہی ہے بیٹیوں کو بھی وہی رائٹس دیں، اور جو یہ بہن بھائی کا جہاں تک خاص کر رشتہ ہے اس کے اندر بھی والدین کا کام اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جہاں بیٹوں کو وہ حق دیتے ہیں وہی حق جائیداد میں بھی ایون اپنی بیٹیوں کو بھی دیں. اور یہ جو انسانیت کا سبق ہے یہ سب سے پہلے دیں، مگر احترام اور ادب کے ساتھ، اور اپنی تہذیب جس میں ہماری بہنیں اپنے بھائیوں پر جان چھڑکتی ہیں اس کو فارورڈ کریں. لیکن بھائی بھی بہنوں کا ادھر میرے خیال میں والدین
کے بعد رشتہ چاہے کوئی ہو، رشتہ چاہے کوئی ہو، بھائی بھائی کا ہو، بہن بھائی کا ہو، تو اس میں ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا نشابہ منان. ڈاکٹر عمران آپ کا بھی بہت شکریہ. طاہر رضا بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ آپ کے بھی وقت کا. مجھے اجازت دیجیے کہ اس شو کا فیڈ بیک ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ. یا حسین سلام